حضرت ذوالقرنین کا نام سکندر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام روئے زمین کی بادشاہی عطا فرمائی. جی ہاں، پوری دنیا پر ان کو بادشاہی ملی. یوں کہا جا سکتا ہے کہ پوری دنیا کا ایک چکر لگایا، مشرق سے لے کر مغرب تک دونوں دنیا کے کونوں کو انہوں نے وزٹ کیا. حضرت ذوالقرنین نے 3 سفر کیے اور ان 3 سفروں کا حال قرآن میں بیان ہوا ہے. جی ہاں، کیسی عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے سفروں کے احوال قرآن میں بیان ہوئے. آئیے قرآن مجید سے ان تینوں اسفار کے، ان تینوں سفروں کے احوال سنتے ہیں. پہلا سفر، حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کے دور میں ایک شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی. اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا. آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے. وہ تو یعنی حضرت خضر علیہ السلام تو آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا اور وہ آب حیات کے چشمے سے پانی پینے سے محروم ہو گئے. اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ ساری منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے. جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے پانی میں ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے، وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی. اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہ تھا. یہ قوم ناسک کہلاتی تھی. حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں. تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کی گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا. چنانچہ کچھ تو مشرف با ایمان ہو گئے اور کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے. دوسرا سفر، پھر آپ نے مشرق کا سفر اختیار کیا. ویسٹ کے بعد آپ نے ایسٹ کا، مغرب کے بعد آپ نے مشرق کا رخ اختیار کیا، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو یہ دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں ہے. ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کے غاروں میں چھپ جاتے اور سورج ڈھل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں نکل پڑتے. یہ لوگ قوم منسک کہلاتے تھے. حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی لشکر آرائی کی اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا اور جو اپنے کفر پر اڑے رہے انہیں تباہ و برباد کر دیا. اب باری ہے تیسرے سفر کی. پھر آپ نے شمال کی طرف سفر کیا، یہاں تک کہ 2 پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو وہاں کی آبادی کی عجیب و غریب زبان تھی. جن لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات کی جا سکتی تھی ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ کی مدد کے طالب ہوئے. اب یاجوج ماجوج کون تھے؟ مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور سے سنیے. یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے. یہ لوگ بلا کے جنگجو، خوخار، بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں. موسم ربی میں یعنی بہار کے موسم میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے. آدمیوں اور جنگلی جانوروں یہاں تک کہ سانپوں، بچھوؤں، گرگٹ اور چھوٹے بڑے جانور کھا جاتے تھے. حضرت ذوالقرنین سے وہاں کے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر اور ان کی ایذا رسانیوں سے، ان تکلیفوں سے ہمیں نجات دلائیے. اور اس کام کے عوض انہوں نے کچھ مال کی بھی پیشکش کی. تو حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے. اب ایسا کرو کہ تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو. چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی. جب پانی نکل آیا تو اس پر پگھلائے ہوئے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگوا دی. اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی ایسی جگہ نہ چھوڑی گئی. پھر پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا جو سب مل کر بہت ہی مضبوط، کانکریٹ جس کو کہتے ہیں نا، بہت ہی مضبوط اور مستحکم دیوار بن گئی. آپ کو معلوم ہے کہ وہ دیوار آج بھی قائم ہے. یاجوج ماجوج جس قوم کا ہم تذکرہ سن رہے ہیں وہ خطرناک قوم آج بھی موجود ہے. جی ہاں، ہزاروں سال اس واقعے کو گزر چکے ہیں. یہ دیوار بھی موجود ہے اور یاجوج و ماجوج بھی موجود ہیں. یہ دیوار کب ٹوٹے گی؟ ذرا سنیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یاجوج و ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں
تو ان میں سے کوئی کہتا ہے اب چلو باقی کل کو توڑیں گے. دوسرے دن جب وہ لوگ آتے ہیں تو خدا کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے. اب اس دیوار کے ٹوٹنے کا جب وقت آئے گا، قیامت سے پہلے جب وہ وقت آئے گا، تو ان میں سے کوئی کہے گا اب چلو انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے. ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت سے اور اس کلمے کا یہ ثمرہ ہوگا کہ دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی. قیامت قریب ہونے کا یہ وقت ہوگا. دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج باہر نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد اور قتل و غارت گری کریں گے. چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے اور جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے. زمین پر ہر جگہ وہ پھیل جائیں گے مگر مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اور بیت المقدس، ان تینوں شہروں میں یہ داخل نہ ہو سکیں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو یاجوج و ماجوج کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. کہ قرآن مجید میں کیسی کیسی تاریخی باتیں ہیں. ہمیں قرآن کے واقعات پڑھنے کا وقت نہیں ہے. اگر قرآن پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں تو نہ جانے کتنا سارا علم ہم حاصل کر سکتے ہیں. دنیا کی بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہیں مگر اسلامک ہسٹری اور اسلامی واقعات ہمیں نہیں معلوم. آئیے نیت کرتے ہیں قرآن پڑھیں گے بھی اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے. الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے ہمارے لیے ایک بہت خوبصورت تحفہ صراط الجنان تفسیر قرآن کا عطا کیا ہے. آپ اسکرین پر بھی صراط الجنان کا ٹائٹل دیکھ رہے ہوں گے. یہ بہت شاندار تفسیر قرآن اور بڑے آسان الفاظ میں موجود ہے. مکتبۃ المدینہ سے اسے حاصل کیجئے. آپ چاہیں تو اسے dawat-islami.net سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. یاجوج و ماجوج کا یہ کہنا کہ انشاءاللہ کل آ کر دیوار توڑیں گے تو انشاءاللہ کی برکت سے وہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو ذرا غور کیجئے. انشاءاللہ جو ہے وہ کاموں کو پورا کروا دیتا ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں میں کل آ جاؤں گا، میں شام 5 بجے پہنچ جاؤں گا، میں پرسوں یہ کام ضرور کر دوں گا. اگر اس کے ساتھ انشاءاللہ بھی شامل کر لیں تو انشاءاللہ خیریت سے پہنچ جائیں گے، خیریت سے کام پورا ہو جائے گا. اللہ کے نام کی برکت سے ہمارے کام میں آنے والی رکاوٹ جو ہے وہ دور ہو جائے گی. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. قرآن پاک کے ان قصوں کو نہ صرف خود سنیے بلکہ اس کی ویڈیو آڈیو کلپ حاصل کر کے اپنے دوست احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو، دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی فارورڈ کیجئے اور اس کی نیکیاں کمائیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے اور قرآن پاک کے نور سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.